السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، یہ دیکھیں جی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں بنانے لگی ہوں نیاز. ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی سب کو مبارک ہو. تو آج میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اپنی ڈائری میں کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے باتیں لکھ کر رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی ٹھیک ہے. جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روشنی صبح صادق کی سفیدی، شفیق کی سرخی، سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات بطور علامت ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. چنانچہ صحابہ فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کے سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کیسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگنوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کہم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساواح کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے. سبحان اللہ. یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو خوشخبری دینے لگی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی. پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب کی گشت کرواؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اللہ کی شان. تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے. ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند و پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رزق، حضرت صالح علیہ السلام کی صفات، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذات، حضرت عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو. ان کے بعد وہ بادل چھٹ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ
واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غالبہ اطاعت میں نہ ہو۔ جب اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے۔ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا ضمر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ سبحان اللہ۔ مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ یہ تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں جو میں نے آپ سے شیئر۔ اچھا جی، یہاں پہ میں آپ کو ایک نعت پڑھ کے سناتی ہوں۔ میری اتنی پیاری آواز تو نہیں ہے، میں نے کبھی نعت نہیں پڑھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اتنی ہے کہ میں اپنی ڈائری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نعت لکھتی ہوں اور بیٹھ کر خود ہی پڑھتی ہوں، لیکن میری طرز اتنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، آپ بھی پڑھے میرے ساتھ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دوہن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دوہن ہے آب حیات، ہے وہ جان سے مسیح ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ صلی اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، صلی اللہ علیہ تعالیٰ محمد۔ ٹھیک ہے، اچھا جی میرے پیارے بہن بھائیو، یہ تھی میری آواز میں جو میں نے آپ کو نعت سنائی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی، ہم لوگ جو ہے نا ریلی پہ گئے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ سے
بہت اچھی اور کافی جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے شہر کے لوگوں نے ریلیاں نکالی ہیں، بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال اسی طرح جشن عید میلاد النبی منانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ایک چھوٹی سی دعا جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں سارے بہن بھائی مل کر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے نعت بھی پڑھ لی، آپ کو سنا دی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی میں نے جتنی مجھے پتہ تھی میں نے آپ سے باتیں شیئر کی، ٹھیک ہے؟ تو چلے جی شروع کرتے ہیں ہم دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی تیری بارگاہ میں رحمت نے ہر طرح سے بیکار بے آسیاں بندیاں آج ایک بار پھر تیری رحمت کی امید لیے حاضر ہیں۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے، الہی تجھے تیری صفت رحمانی رحیمی کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ مالک و مولا ہمارے استاد محترم پیر و مرشد اور سرکار اور ساری کا امت کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ثم آمین۔ مجھے صحیح طرح دعا کرنی آتی نہیں ہے، جیسے آتی ہے آپ سے شیئر کر رہی ہوں، تو آپ جو ہے نا آپ سب نے آمین کہنا ہے اور سب کے لیے دعا کے ساتھ آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ الہی ان تمام کے صدقے میں مجھ بدکار ہر طرح سے مولا ہمارے استاد پیر و مرشد اور ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما، الہی ان تمام کے صدقے میں مجھ بدکار ہر طرح سے بیکار بندی کی بے حساب مغفرت فرما، الہی آمین۔ الہی بہت گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے ہر گناہ کا تیری بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں، تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، الہی سے چاہت کے صدقے ہماری سب کی بخشش مغفرت فرما، آمین۔ الہی ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے، چھپ کر کیے یا ظاہر ہو کر، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں، الہی اپنے تمام تر گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، الہی ہماری توبہ قبول فرما، آمین ثم آمین۔ الہی تو کریم ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے کریم رب العزت ہمیں اپنی توبہ پر استقامت عطا فرما، نیک اعمال پر استقامت عطا فرما، مالک و مولا اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے الہی گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا کر، آمین۔ الہی گناہ کر کے دل اس قدر سخت و بیاہ ہو چکے ہیں کہ نیکی کی کوئی بات دل پر اثر نہیں کرتی، الہی اپنی رحمت کے پانی سے ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈال، الہی ہمیں رقیب و قلبی عطا فرما، مالک و مولا ہمارے والدین استاد محترم پیر و مرشد کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھا، آمین۔ ان کے علم و عمل الہی ان کے علم عمر اور عمل میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرما، آمین۔ مالک و مولا تمام مسلمانوں کو مجھ سمیت پنجتن وقت نمازیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہی علم دین اور علم نافع حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت عطا فرما، آمین۔ الہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والی آنکھوں کا صدقہ ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنے والے دلوں کا صدقہ ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنے اور مچلنے والا دل عطا فرما، یا اللہ۔ رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، تمام مسلمانوں کی تمام
قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، اپنے مشکلیں دور فرما، بے روزگاری کو رزق حلال دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے عملوں کو عمل خالص کرنے کی توفیق عطا فرما، قرض داروں کے قرض اتار دے، نافرمانوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، بے سکونوں کو سکون عطا فرما۔ الہی بار ہزار بار میٹھے مدینے کی باادب باذوق حاضری نصیب فرما، جنت المقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ الہی ہماری جائز حاجت و تمنا کو پورا فرما۔ الہی لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرنے سے بچنے کی توفیق دے۔ الہی ریاکاری سے بچا۔ الہی کچھ ایسا کرم فرما، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کرم اخلاص ایسا عطا الہی جو کچھ اپنی کم عقلی و نااہلی کے سبب نہ مانگ سکی، بن مانگے عطا فرما۔ الہی جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال ہمارے دلوں سے نکال دے، آمین ثم آمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہتے رہے، دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب آمین بجاہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دم رخصتی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول، لبوں پر جاری ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آہی، قدم قدم تے ڈھیندی ہنجی بے زور آہی، ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدماں تھلے، ڈاچی پئی تیز چلے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ بی بی ٹر پئی مکے دے پاسے، اوندی غریبی اتے خلقت کریندی ہاسے، جھولی لجپال پاساں آمنہ دا لال چاساں، صلی اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، میری دعا بھی۔ تو اللہ حافظ۔